السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں توبہ استغفار کی فضیلت کو لے کر۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، آخر قوم کی سرکشی اور طغیانی کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور اذن الہی کے بغیر شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور قوم کے لیے عذاب کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کی خبر سن کر خوف زدہ ہو جاتی ہے، چنانچہ تمام مل کر بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں اور عذاب الہی ان سے ٹل جاتا ہے۔ ادھر یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں اور کشتی میں جب سفر کرتے ہیں تو ان کے نام کا قرعہ نکلتا ہے اور یونس علیہ السلام کو سمندر میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے، جو بعد میں ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور 40 دن تک اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ 40 روز تک انہی الفاظ سے اپنے مالک حقیقی سے معافی مانگنے پر پھر کہیں جا کر انہیں معافی ملی۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہستی ہے جس کے متعلق امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا ہیں۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ اطاعت اور عبادت الہی میں گزارا۔ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں گناہ کا کبھی تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش کی دعا کرتا ہوں، وہ اللہ جس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اللہ جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ استغفار کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا اور ہر وقت ان کی زبان مبارک سے استغفار کے کلمات ہی سنائی دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ استغفار اللہ تعالیٰ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ انسان خواہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، جب بارگاہ الہی میں سر جھکا کر رب رب کے الفاظ سے خالق حقیقی سے معافی مانگتا ہے تو اس کی رحمت کا حجر بے کراں جوش میں آ کر اس کے تمام گناہوں کو بہا کر لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو ایک چٹیل میدان میں اترتا ہے، اس کے پاس سواری ہوتی ہے جس پر اس کا سامان ہوتا ہے اور وہ وہاں چند منٹ آرام کے گھر سے لیٹ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ جاگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی بما سامان و خوردنوش غائب ہے۔ اس کی تلاش میں جنگل کا کونا کونا چھان مارتا ہے لیکن اس کو وہ اونٹنی اور سامان کہیں نہیں ملتے اور وہ تھک ہار کر ایسی جگہ پر واپس آ جاتا ہے جہاں پہلے لیٹا ہوا تھا، وہاں پر مرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور اپنا بازو سر کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ وہ موت کے ذریعے اس مصیبت اور پریشانی سے نجات پائے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی بما سامان اور خوردنوش اس کے سر پر کھڑی ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سماتا، وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن جو ہے وہی درست نہیں رہتا اور وہ فرماتا ہے، یا الہی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ یعنی کہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب انسان توبہ کرتا ہے تو جتنی خوشی اس شخص کو تھی، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ اپنے اس بندے کی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ توبہ کرتا ہے۔ ویسے تو جس لمحہ اور جس ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے اور مجیب الدعوات ہے، لیکن رات کا آخری تیسرا حصہ اس کام کے لیے زیادہ مخصوص ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، ایک اور مقام پر فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
کہ اللہ کے بندے ہنگام سحر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کی اولاد نے اپنی غلطی کی معافی چاہی تو جواب دیا، سوف استغفر لکم ربی، میں جلد ہی اپنے پروردگار سے تمہاری معافی کی درخواست کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت رات کو دنیا والے آسمان پر تشریف فرماتے ہیں، اور جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتے ہیں، ہے کوئی سوال کرنے والا اسے میں دوں، ہے کوئی پکارنے والا میں اس کی دعا منظور کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کروں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رات کو نماز پڑھتے، جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو دعا اور استغفار میں مشغول ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم تھا کہ جب رات کو نماز پڑھیں تو صبح تک استغفار میں مشغول رہیں۔ انسان کے گناہ خواہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں یا بحر بے کراں کے قطرات سے زیادہ ہوں تو بھی استغفار سے سب محو ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرے گا اور امید رکھے گا تیرے جو گناہ بھی ہوں گے معاف کر دوں گا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو بھی میں تجھے معاف کر دوں گا، تو بھی میں تجھے گناہوں سے معافی دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اے ابن آدم، اگر تو زمین کے برابر گناہ لایا لیکن شرک نہ کیا تو میں اتنی ہی مغفرت اور بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ تو دیکھیں ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کتنی محبت کرتی ہے کہ وہ ہمارے ہر گناہ کو معاف کرے گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ شرک کبھی نہ کرنا۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور باقی گناہوں کی معافی مل سکتی ہے لیکن شرک کی کبھی معافی نہیں ملے گی۔ جس طرح لوہا پانی میں پڑا رہنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح انسانی دل گناہوں کی نجاست سے آلودہ ہونے کے باعث زنگ آلود اور سیاہ آلود ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت استغفار کرنی چاہیے۔ اس کے زنگ آلود کو دور کرنے کے لیے، اس دل کو چمکانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زنگ آلود دل اور اس کی سیاہی کو ختم کرنے کے لیے واحد چیز جو ہے وہ استغفار ہے کہ اللہ سے توبہ و تحائف کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اگر انسان توبہ کر لے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگے تو اس سے اس کا قلب چمک اٹھتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں متعدد استغفار کا ذکر آیا ہے، لیکن سب سے بہترین استغفار یہ ہے۔ اس کا نام سید الاستغفار اس لیے ہے کیونکہ اس کے پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء الیک بنعمتک علی واغترف بذنوبی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر نعمتیں تیری ہیں، اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یقین کے ساتھ دن کو سید الاستغفار پڑھتا ہے اور شام سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو وہ اہل جنت سے ہے، اور جو رات کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور صبح سے بیشتر ہی وفات پا جاتا ہے تو وہ بھی اہل جنت سے ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا جنت میں مرتبہ بڑھائیں گے۔ انسان کہے گا کہ اے میرے پروردگار، یہ درجہ مجھے کیسے نصیب ہوا؟ اللہ تعالیٰ جواب فرمائیں گے کہ تیرا لڑکا تیرے لیے استغفار کرتا رہا، اس لیے تجھے یہ بلند درجہ نصیب ہوا ہے۔ جو انسان استغفار کو ہمیشہ کے لیے اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی تنگی و پریشانی کو دور کرتا ہے اور اسے ایسے ذریعے سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ قبر میں میت کی مثال اس غرض ہونے والے کی ہے جو امداد کا طالب ہوتا ہے۔ جب اس کی بخشش کی دعا کی جاتی ہے اور اس کے لیے استغفار کی جاتی ہے تو وہ اسے دنیا کی تمام اشیاء سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔
پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعا کی برکت سے اہل قبور پر پہاڑوں کی مانند رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ذات الہی اسے گناہوں کا عذاب میں مبتلا کر لیتی ہے، انتقام لیتی ہے۔ کبھی بارش نہیں ہوتی اور قحط سالی کے آثار رونما ہو جاتے ہیں، کبھی ہری بھری کھیتیاں پانی کو ترستی رہتی ہیں تو کبھی گل سڑ جاتی ہیں، کبھی اولاد جیسی نعمت عظمیٰ کو انسان کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں، اور کبھی تنگ رزق سے انسان اس قدر مغلوب ہو جاتا ہے کہ اس کے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور اس کے پایہ استقلال میں لغزش واقع ہو جاتی ہے۔ ان تمام امراض کا علاج اسی استغفار میں منحصر ہے۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ اس کے استعمال سے بیسیوں اولاد کے طلبگاروں کو اولاد نصیب ہوئی، سینکڑوں رزق کے متلاشیوں کو رزق نصیب ہوا، اور ان گنت اور لاتعداد کھیتی اور پھلوں کی کمی کا شکوہ کرنے والوں کو وافر اناج اور فروٹ اور غلہ نصیب ہوا۔ حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ پھر ایک آدمی آتا ہے، وہ اولاد سے محرومی کی شکایت کرتا ہے، آپ اس کے لیے بھی یہی نسخہ تجویز فرماتے ہیں۔ پھر ایک آدمی جو تنگ دستی اور غربت کا شکار ہوتا ہے، وہ کشائش رزق کی خاطر ایسا کوئی وظیفہ دریافت کرتا ہے، آپ اسے بھی یہی نصیحت فرماتے ہیں کہ استغفار کو لازمی پکڑو۔ پھر ایک آدمی کھیتی اور پھلوں کی کمی کا شکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ اسے بھی استغفار کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر آپ سے دریافت کیا گیا، لوگوں نے آپ سے مختلف شکایات کی، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ نے تمام کے لیے ایک ہی نسخہ تجویز فرمایا۔ آپ نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیات دوبارہ تلاوت فرمائی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، یعنی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرو، وہ اسے منظور فرمائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں کثرت سے مال اور اولاد عطا کرے گا اور تمہارے باغات اور نہریں چلائے گا۔ شیطان انسان کا قدیمی دشمن ہے، انسان کو راہ راست سے بہکانے کے لیے کبھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنواتا اور ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم کھا کر کہا، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال اور عزت کی قسم کھا کر فرمایا، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی کہ شیطان ہمیں ہر موقع پہ، ہر موڑ پہ پھنسانے کی کوشش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خود جان بوجھ کر گناہ کریں، بلکہ جو گناہ ہم سے ہو جائیں گے ہم ان کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں معاف کرے گا۔ لا الہ الا اللہ اور استغفار کا وظیفہ کثرت سے کرو، کیونکہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہ کے ذریعے ہلاک کر دیا ہے اور وہ مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار کے وظیفے سے ہلاک کرتے ہیں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں تو میں نے انہیں خواہشات کے ذریعے ہلاک کر دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کیا تمہیں تمہاری بیماری اور اس کے علاج کی خبر دوں تو سنیے، تمہاری بیماری گناہ ہے اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو خوشخبری ہے جس کے صحیفے میں استغفار ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے صحیفہ دیکھ کر خوش ہو تو اسے چاہیے کہ استغفار کثرت سے پڑھے۔ اہل مکہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب الہی کا مطالبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ آپ کے وجود گرامی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا، اگر استغفار کو لازم کریں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ ایک آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استغفار سکھایا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اے اللہ، تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، میں اپنے اعمال کی نسبت تجھ سے رحمت کی امید کرتا ہوں۔
اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ پڑھایا اور فرمایا جاؤ قد غفر اللہ لکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معافی دے دی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے اور ہر قسم کے فسق و فجور سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔